اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گی، اور اس کہانی کو سنانے سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو پیچھے سے کوئی بھی شور آئے تو اس کے لیے میں معذرت کرتی ہوں، بیکاز بہت دنوں سے ویڈیوز نہیں بن رہی تھی اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو میک دس، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو موٹیویشن چاہیے، مجھے خود بھی موٹیویشن چاہیے۔ اینڈ جیسے کہ میں نے کہا کہ موٹیویشن، یہ جو درود شریف کی ویڈیوز ہیں یہ میری اپنی پہلے موٹیویشن ہوتی ہیں، تو پھر بعد میں آپ لوگوں کو ملتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، لیکن یہ میرے لیے میری سب سے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے۔ تو پہلی بات جو سٹوری ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ ہم لوگ، یہ ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن ہم سب لوگ اس کو فیس کرتے ہیں آن ڈیلی بیسس، اور کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس سے جواب مل سکتا ہے اس لیے شیئر کرنا چاہوں گی۔ تو ایک بہن تھی جو کہ درود ابراہیمی کا ان کا سفر شروع ہوا، اور جیسے اب بہت سارے لوگ ایسا اسٹارٹنگ میں ایسا ہوتا ہے، اوور تھنکنگ، ایکسیسو تھاٹس آنا، ایسے تھاٹس آنا، استغفر اللہ کے یہ کام برا ہو گیا، اچھا شاید ہم کثرت کریں استغفر اللہ درود ابراہیمی کی، اور اس قسم کی بہت ساری تھاٹس آنی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک ہفتہ، بلکہ اتنا ہوا کہ پہلے ہفتے تو ان کو چیزیں نظر آتی تھیں، آنکھیں بند کرتی تھیں تو ڈر جاتی تھیں، ایسی خوفناک شکلیں نظر آتی تھیں، ان کو ڈرا رہی ہوتی تھیں، لیکن پھر ان کو آہستہ آہستہ ہوا کہ درود ابراہیمی تو نماز میں پڑھنے والا درود ہے، اس سے کس بات کا ڈر، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اور اس کے جو فائدے انہوں نے سنے ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے شروع کر دیا اس کو پڑھنا۔ تو اب یہ کہتی ہیں کہ ہوا کچھ یوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی کہ ماشاءاللہ ان کا درود پاک کچھ ہی دنوں میں 1000 ہونا شروع ہو گیا، اور ٹائم تو بہت لگتا تھا، سارا دن۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ ان کا صبح درود پاک کمپلیٹ ہوا، جس کے بعد انہوں نے بہت سارے بینیفٹس دیکھے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے درود ابراہیمی پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائیں۔ کچھ وقت کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حجاب کرنے کی توفیق بھی دی۔ اب جب حجاب کرنا تھا تو سب سے بڑا جو چیلنج آیا وہ یہ کہ حجاب کرنے سے کہیں میں بری تو نہیں لگوں گی، شادی بھی ہوئی ہوئی تھی، اور یہ بھی خیال تھا کہ کہیں خاوند کو برے نہ لگے، کیونکہ خاوند کی طرف سے کوئی پریشر نہیں تھا، فیملی کی طرف سے کوئی پریشر نہیں تھا، فیملی اسلامک تو تھی، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، لیکن کسی نے بھی سڑک کو کور کرنے کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا ہوا تھا جس طرح کے انہوں نے ایک دم سے مائنڈ میں ان کے خیال آیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اللہ نے ہی ان کو توفیق دی۔ اور پھر کہتی ہیں کہ انہوں نے پہلا شادی پہ حجاب لیا۔ جس حجاب کو لیتے وقت ان کو تھوڑی سی انکمفرٹیبلٹی ہوئی، کیونکہ پہلے جو بال سٹریٹ کرنے ہیں، بالوں کے کرلز بنانے ہیں، اور سو اینڈ سو فورتھ، وہ ساری چیزیں ایک دم سے ہٹ گئیں، وہ جو گردن تک بیس لگتی تھی وہ بھی ہٹ گئی، اور حجاب سے بہت ساری چیزیں آسان ہو گئیں، وہ جو شادی پہ تیار ہونا تھا وہ جلدی ہو گیا۔ اب کہتی ہیں کہ درود پاک تو پڑھتی رہی، کرم اپنی زندگی میں دیکھتی رہی، لیکن شیطان نے تو پیچھا نہیں چھوڑنا۔ آہستہ آہستہ کہتی ہیں ایسے معاملات ہونے لگ گئے کہ نماز پڑھتے ہوئے خیال آنا کہ میں نے نماز صحیح نہیں پڑھی، لیکن کہتی ہیں جس دن میرا صبح درود ابراہیمی مکمل ہو جاتا تھا اس دن یہ خیالات میرے اوپر حاوی نہیں ہوتے تھے، لیکن اکثر اوقات ایسے ہوتا تھا کہ جب نہیں ہوتا تھا صبح کمپلیٹ تو کیا کیا چیلنجز آتے تھے وہ ایکسپلین کرتی ہیں، اور وہ چیلنج کہتی ہیں کم ہو کر آتے تھے، کیونکہ دیکھیں شیطان نے ادھر ہی جانا نا جہاں پہ کوئی انسان ایمان کو فالو کرے، اس نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے جہاں کوئی بندہ ایمان کی طرف جا ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ تو چور نے بھی ادھر ہی آنا ہے جہاں پہ خزانہ ہے، جہاں کچھ نہیں ہے اس نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے۔ یہ بالکل ویسے ایگزامپل ہے۔ تو کہتی جب نماز پڑھتی تھی نا تو ایسے لگتا تھا جیسے اچھا اللہ اکبر نہیں پڑھا، کہ ایسے محسوس ہونا اچھا پہلی رکعت نہیں پڑھی، دوسری نہیں پڑھی، اس قسم کی باتیں۔ اور کہتی ہیں نماز آہستہ آہستہ پڑھنا ان کے لیے ایک بوجھ بننا شروع ہو گیا تھا، حالانکہ کہتی تھی کہ میں ڈرتی تھی کہ میں ایسی بات سوچ رہی ہوں، لیکن پریشان بھی ہو رہی تھی، پر جس دن درود پاک پڑھا ہوتا تھا اسموتھلی ہر چیز چلی جاتی تھی آگے۔ تو کہتی ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگی، اور نماز ایسے ہوتا تھا کہ اللہ اکبر کے ایک دم سے لگا ہو شاید میں نے قل هو اللہ کے بعد اللہ اکبر نہیں پڑھا اور ایک دم سے نماز توڑ دی، پھر آہستہ آہستہ پتہ لگا نہیں نماز نہیں توڑنی، پھر سجدہ صحاف کے بارے میں بھی معلوم ہوا، نماز ٹھیک ہوئی، بہت ساری چیزیں ہوئیں، لیکن کہتی ہیں پھر ایک اور چیلنج آ گیا، وہ یہ کہ وضو جب کرنے جاتی کہتی ہیں لٹرلی ایسا ہوا کہ 7 8 بار، کبھی کبھی تو کہتی ہے میں نے بار وضو کیا کہ شاید میرے سے کوئی سٹیپ رہ گیا، اب یہ کہتی ہیں کہ نہ اگر دماغ میں ہوتا اچھا نہیں بس کر لیا تو اور زیادہ ایک دم سے ہونا کہ اچھا نماز میری پراپر ہو بھی رہی ہے کہ نہیں، پھر شیشہ رکھ کے جو ہے وہ سامنے وضو کرنا شروع کر دیا، پھر اپنے سامنے کسی کو کھڑا کر لینا سنک کے پاس کہ پلیز مجھے دیکھو میں صحیح وضو کر پا رہی ہوں یا نہیں، نماز پڑھتے ہوئے بھی ایسا ہی کرنا، نماز پڑھتے ہوئے بھی کسی کو کہنا کاؤنٹ کرنا پلیز میری رکعتیں میں صحیح پڑھ رہی ہوں کہ نہیں، لیکن کیونکہ ماشاءاللہ یہ درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی تو ان کے لیے آسانی ہوئی۔ اور پھر یہ چیز چلتی بھی کب تک، کیونکہ اوبویسلی بات ہے درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی، درود ابراہیمی پڑھنے والوں کو اپنے سوالوں کے جوابات مل جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ان کو جو روزمرہ کی ٹینشن رہتی تھی انہوں نے وہ سب کی سب اللہ پر ڈال دی، اور انہوں نے ایک اپنے آپ سے بات کی کہ اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمارے
کام بنانے والے اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹرسٹ ہونا ضروری ہے. تو کہتی بس اس کے بعد یہی ہوا کہ ایک دم سے جیسے کہ کوئی بہت بڑا پہاڑ ہو وہ نکل گیا ہو. اور پھر کہتی ہیں کہ وضو کرتے ہوئے سارے سٹیپس بھی الحمدللہ یاد ہونا شروع ہو گئے. لیکن کہتی ہیں کہ یہ جو اسٹرگل تھی نا، کہتی ہیں ایسا ہوتا تھا کہ جب یہ وضو کرتی تھی نا تو ان کا یہ اپنے مائنڈ کو پازیٹیولی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کا مائنڈ پازیٹیو ان کو بولتا تھا کہ کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے وہ بے وضو ہوا ہے تو انشاءاللہ دیکھنا ابھی اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی. دل میں یہ ایسی بات ریپیٹ کرتی رہتی تھی اور واقعی مدد آ جاتی تھی. تو کہتی ہیں کہ یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مدد کی کہ ایک دن میں نے کسی سے سنا کہ بس اللہ پہ بھروسہ کرو، ہمارے اختیار میں تو کچھ ہے ہی نہیں. کہتی جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرے اختیار میں واقعی کچھ نہیں ہے، خود سوچیں نا آپ اگر واش روم جائیں اور پانی نہ آ رہا ہو، وضو کہاں سے کریں گے آپ؟ پھر یہ بھی سوچ لیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق نہیں رکھی تو نماز کہاں سے پڑھ سکیں گے آپ؟ پھر ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، ایسے بیمار ہو جاتے ہیں 2 قدم نہیں چل سکتے، تو چل کے آپ نے سنک تک کیسے جانا ہے مجھے بتائیں. تو سارے معاملات جب اللہ کرا رہے ہیں، اس لیے اللہ دیکھیں ہم اس دنیا میں اپنی کوشش کرنے آئے ہیں، اور ہماری یہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فائدہ ہے. ان کو جو فوائد ملے ہیں ہونے کا، ہمیں یہ فائدہ ملا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں بس، اور ہماری کوشش دیکھی جائے گی اور اللہ ہماری مغفرت کر دے، بس دیٹس آل. تو پھر کہتی ہیں جب یہ خیال آیا، اوور تھنک ایک دم سے بہت ہو رہا تھا، تو کہتے جب یہ خیال آیا تو اللہ پاک نے اتنی مدد کی کہ نمازیں بھی آسان ہو گئی. نہ صرف یہ بلکہ وضو بھی آسان ہو گیا، زندگی مانو جیسے آسان ہو گئی. اگر کچھ ہے آپ کی لائف میں جو بھی آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے تو آپ ٹرسٹ می آن دس، آپ درود ابراہیمی پڑھیں. جیسے ان بہن کو سوال ملا، دکھنے بڑی عام سی بات ہے کہ ہاں بھی ان کو پتہ لگ گیا اللہ تعالیٰ سارے کام بنانے والے ہیں. تو یہ بات تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے کام بنانے والے ہیں، لیکن اس بات کو جاننا اور اس بات کو اپنے اندر جذب کرنا، جسے کہتے ہیں ریئلائز ہونا، یہ 2 ڈفرینٹ باتیں ہیں. کسی بات کو جاننا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ والی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ پہ ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن اس بات کے اوپر بھروسہ ہونا، یقین ہونا، بلیو ہونا، فیتھ ہونا، ریئلائز ہونا، یہ ایک الگ بات ہے. جاننا اور ریئلائز ہونا، بلیو ہونا 2 ڈفرینٹ تھنگس، آپ ان کو مکس نہیں کر سکتے. تو درود ابراہیمی از دا سولوشن ٹو یور ڈپریشن، ٹو یور تھاٹس. میں نے پہلے بھی ایک چیلنج دیا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں جی یہ ڈپریشن نہیں ختم ہوتا، جی سائیکیٹرسٹ کے پاس ہی جانا ہے، وہ درود ابراہیمی اپنی زندگی میں 1000 مرتبہ انکارپوریٹ کریں، صبح اٹھتے ساتھ اس کوشش میں لگیں، کسی اور کوشش میں نہ لگیں. بہت لوگ کہتے ہیں نا ڈپریشن سے نہیں نکل پا رہے، اس کوشش میں لگیں، تھوڑا پڑھیں، 1000 کی روز نیت کریں، نہیں 1000 پڑھا جا رہا ہے، جتنا پڑھا جا رہا ہے آپ اتنا ختم کریں، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں. یہ جلد صبح بھی ختم ہوگا انشاءاللہ. نہ صرف یہ بلکہ ایک اور چیز بھی ہوگی آپ کے ساتھ کہ آپ نے شکر اگر ادا کرنا شروع کر دیا، اٹس گونا انکریز. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ 1000 پڑھ رہے ہیں ان کا ہر روز جو ہے وہ 1000 ہو جاتا ہے، یا ان کا صبح صبح 1000 ہو جاتا ہے. ایوری ڈے از ڈفرینٹ، ایوری چیلنج از ڈفرینٹ، ہر روز کی زندگی مختلف ہے. تو اسی لیے یہ زندگی تو ایسی ہی چلنی ہے، لیکن اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے چلا لیا خود کو تو بس پھر سب کچھ ہو جائے گا. اللہ پر بھروسہ از امپورٹنٹ، اوور تھنکنگ از ناٹ امپورٹنٹ. یہ تو شیطان ہے. انسان کی جو سوچیں ہیں نا وہ ایک اچھے مومنٹ کو بھی بگاڑ سکتی ہیں. آپ امیجن کریں آپ ایک اچھی سی ایسے اپنے من پسند جگہ پہ ہیں، لیکن وہاں جا کر آپ کوئی ایسے ہولناک واقعات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں جو ہوئے بھی نہیں ابھی، اور آپ کا اچھا اگر ایسا ہو گیا پھر تو وہ جو آپ کا بیسٹ پارٹ ہے جہاں بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں وہ سب ختم ہو جائے گا، آپ اس تھاٹس میں چلے جائیں گے. اور اوور تھنکنگ کا ایک اور بہترین حل ہے اس کو ختم کرنے کا کہ رائٹ اٹ ڈاؤن، موبائل میں لکھ لیں، پیپر پین پہ لکھ لیں. کسی جگہ اگر آپ کو شک ہے کہ اچھا کوئی سن لے گا پڑھ لے گا تو کسی بھی پیپر لیف پہ لکھ کر اس کو پھینک دیں، اور اس کے اوپر اللہ والا نام نہ لکھیں. یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی جگہ ایک کیپٹل لیٹر لکھ دیں اس کی جگہ جہاں آپ اللہ تعالیٰ کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اردو میں لکھ رہے ہیں تو الف لکھ دیں صرف، اور اس کو سرکل کر دیں ٹو نو دس کہ آپ اللہ تعالیٰ کو لکھ رہے ہیں. تو بس یہ ہے ساری کہانی. درود ابراہیمی مت چھوڑیں، آسانیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں درود ابراہیمی سے جوڑے رکھیں اور مومن بنا کے رکھے، اور مومن بنا کر ہی اپنے پاس لوٹائے، اور ہماری مہمانی اچھی اور حسین ہو. آمین یا رب العالمین. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.